السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم آپ کو ایک لیکچر دیں گے، جو لیکچر کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ماں۔ کیا؟ ماں۔ اب یہ جو ماں ہے نا، یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ماں کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ یہ ہماری جنت ہے، ٹھیک ہے؟ ماں کتنا پیار کرتی ہے ہمارے ساتھ؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ کرتی ہے۔ ہماری کوئی بھی تکلیف ماں سے برداشت ہوتی ہے؟ اب دیکھیں جتنا پیار ہمیں ماں کرتی ہے نا، یہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں پوری کائنات میں اور کوئی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اپنے پیار کی 100 نعمتیں دی ہیں ہمیں۔ کتنی؟ 100 نعمتیں دی ہیں 100۔ اسی 100 میں سے ایک نعمت یہ ماں ہے۔ اگر ماں ہمارے ساتھ اتنا پیار کرتی ہے تو باقی جو 99 جو نعمتیں ہیں اللہ کی ہمارے لیے، تو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں، کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ، ٹھیک؟ اس نے ہمیں ماں دی ہے، ٹھیک؟ اب ماں کے لیے آپ کو کچھ باتیں ہم بتائیں گے کہ ماں کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ اقدس میں یہ عرض کی گئی کہ حضور، اگر کوئی مالدار بندہ بیت اللہ شریف چلا جائے، وہاں پہ جا کے حج کرے، وہاں پہ جا کے دروازے کی چوکھٹ کو بوسہ دے، وہ تو مالدار ہے، ہم غریب کیا کریں؟ کیونکہ حج تو فرض ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھیں، ایک بندہ جو اپنا مال لگاتا ہے، ٹھیک، خرچ کرتا ہے اور وقت نکالتا ہے، سفر کرتا ہے، بیت اللہ شریف جاتا ہے، کعبے میں جا کے بیت اللہ شریف وہاں جا کے اس دروازے کی چوکھٹ پہ بوسہ دیتا ہے، یہ تو ہوگی اس کی خرچ والی بات، پیسے والی بات، وقت والی، سفر والی۔ اور ایک غریب بندہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں اپنی ماں کے پاؤں کو بوسہ دے۔ کس کو؟ ماں کے پاؤں کو بوسہ دے، تو دونوں کے درجے برابر ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ یہ نہیں کہ پتھر پہ لکیر ہے، پتھر پہ لکیر مٹ جاتی ہے، لیکن حضور نے جو فرما دیا وہ نہ مٹنے والی بات ہے اور وہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرما دیا اور یہ بھی فرمایا کہ آپ کی ماں کے پاؤں میں جنت ہے، ٹھیک ہے؟ اب سب سے بڑی بات سنیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی پیاری بات فرمائی جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ دیکھیں، ایک ایسا شخص جس کے لیے دوزخ کا حکم ہو جائے، اللہ تعالیٰ حکم فرما دے کہ اس بندے کو آپ دوزخ میں پھینک دو، تو فرشتے اس کو کدھر لے جائیں گے؟ اللہ کا اگر حکم ہو جائے گا تو فرشتے کدھر لے جائیں گے؟ دوزخ میں ہی لے جائیں گے۔ دوزخ واجب ہو گئی اس کے اوپر۔ اب حضور نے فرمایا کہ جب اس بندے کو وہ فرشتے دوزخ میں لے کر جائیں گے تو دوزخ اور اس بندے کے درمیان ایک دیوار آ جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو وہ جو دوزخ کا دروازہ ہے اور وہ بندہ ہے، بیچ میں دیوار آ جائے گی، وہ دیوار اس بندے کو اس دروازے میں داخل نہیں ہونے دے گی۔ اب فرشتے کیا کریں گے؟ رخ چینج کریں گے دوسرے دروازے کی طرف، پھر وہاں سے داخل کرنے کی کوشش کریں گے، وہاں پہ وہ دیوار آ جائے گی، حتیٰ کہ وہ ہر دیوار یعنی ہر دروازے سے جائیں گے، وہ دیوار رکاوٹ بنتی رہے گی، وہ دیوار نہیں جانے دے گی دوزخ میں۔ پھر فرشتے کیا کریں گے؟ اس بندے کو بارگاہ الہی میں لے کر آئیں گے واپس کہ اے پروردگار، آپ کا حکم اس کو دوزخ میں ڈالنے کا ہے، لیکن کوئی دیوار ہے جو کہ بیچ میں آ رہی ہے، اس کو جانے نہیں دے رہی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ بتاؤ دروازہ کون سا بچتا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اے پروردگار، دروازہ ایک جنت کا بچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر سے حکم فرمائے گا کہ یہ جو دیوار ہے اس کو دوزخ میں جانے نہیں دے گی، آپ اس کو جنت میں ڈال دو۔ اور گواہ رہنا کہ وجہ کیا تھی؟ وہ دیوار تھی۔ سمجھ آ رہی نا بات؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتا ہے وہ انصاف عدل کے ساتھ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟
اور انصاف عدل کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کسی بھی بات کی کوئی گواہی ہے، کوئی شاہد ہیں، تو پھر وہ آپ کے حق میں بات جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شاہدی بھی بن جاتی ہے فرشتوں میں۔ تو پھر ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ یاد رکھو یہ جو اس بندے اور دوزخ کے درمیان میں دیوار تھی، یہ دیوار کون سی تھی؟ جب آپ دنیا میں آپ کی والدہ زندہ ہے، آپ کی ماں زندہ ہے، اور آپ نے اس دنیا میں اپنے جیتے جی پوری زندگی میں کبھی ایک بار بھی اپنی والدہ، اپنی ماں کی گرو پہ، فور ہیڈ پہ، ادھر ماتھے پہ بوسہ دیا نا پیار سے، شفقت سے، اور یہ سوچ کر کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمت دی ہے، یہ سوچ کر آپ نے اگر اپنی ماں کے ماتھے پہ بوسہ دیا تو یہ بوسہ قیامت کے دن آپ اور دوزخ کے بیچ میں دیوار بن جائے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے ماں کا، کہ یہ وہ ماں ہے جس کے پاؤں میں تو حضور نے فرما دیا کہ جنت ہے، لیکن ماتھے کے لیے کتنی خوبصورت بات بتا دی کہ آپ اس کے ماتھے پہ ایک بار بوسہ دیں تو وہ بوسہ اس دوزخ اور آپ کے بیچ میں دیوار بن جائے گا، اس کو کبھی بھی دوزخ میں جانے نہیں دے گا۔ تو یہ جو ہے ماں کا ایک رتبہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہم اپنے ماں کا کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے، لیکن کچھ باتیں ہمیں جو سمجھ میں آتی ہیں، جو ہمارے جو معلم ہیں، ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں، ٹھیک، ہمارے جو دینی رہنما ہیں، جو ہمیں بتاتے ہیں، جو ہمیں تربیت دیتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی ماں کا حق ادا کرنا ہے، آپ نے اپنی والدہ کا جو اس نے جو بھی قربانیاں دی ہیں اگر کچھ صلہ دینا ہے تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے تو ان کا احترام کریں، اونچی آواز میں بات نہ کریں، کہ یہ نہ ہو کہ اس کو ڈر لگنا شروع ہو جائے کہ میرا بیٹا ہو سکتا ہے میرے ساتھ لڑے۔ ڈر اگر اس کے اندر میں آ گیا تو سمجھو ہمارے لیے آخرت بھی ختم، دنیا بھی ختم، اتنا عذاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ہمارے جو یعنی معلم ہیں ہمیں کیا سبق دیتے ہیں؟ دیکھیں آپ کچھ باتیں ایسی وہ اڈاپٹ کر لیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہماری ماں چارپائی پر بیٹھی ہے، بیڈ ہے، کوئی بھی اونچی جگہ ہے، تو یاد رکھیں کہ اگر وہ پاؤں والی جگہ بیٹھی ہے تو آپ سر والی جگہ پہ نہ بیٹھیں، سرانے کی جگہ آپ نہ بیٹھیں۔ یہ سمجھ لیں کہ اگر میں اس طرف بیٹھ گیا تو ماں کی بے ادبی ہوگی۔ کوشش کریں کہ امی آپ اس طرف آ جائیں، آپ اس کے پاؤں کی طرف بیٹھ جائیں۔ اگر ماں نے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ اوپر نہ بیٹھیں، آپ ہی نیچے بیٹھ جائیں، یہ سوچ کے کہ میری ماں نیچے بیٹھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یس۔ اچھا، اگر آپ نے لیٹنا ہے، بیٹھنا ہے، تو اپنی ماں کی طرف آپ پاؤں نہیں کریں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیوں؟ یہ یاد رکھیں کہ اگر ہمیں حکم ہے کہ بیت اللہ کی طرف آپ نے پاؤں نہیں کرنے، اور جس کے پاؤں میں ہماری جنت ہے ہم اس کی طرف پاؤں کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو یہ بھی بے ادبی میں شمار ہوتا ہے۔ تو ادب کا تقاضا کیا ہے کہ اگر ماں بیٹھی ہوئی ہے تو اس کی طرف پاؤں نہیں کرنے، اور اگر آپ نے سونا ہے دن میں، رات میں، کسی بھی ٹائم، یہ یاد رکھ لیں کہ آپ کی پاؤں کی طرف والدہ نہ سوئے۔ سمجھ آ رہی نا بات؟ تو یہ کچھ باتیں ہیں اس طرح کی جو ہمیں سکھائی جاتی ہیں، اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پوری زندگی ہم ننگے پاؤں زمین پہ چل چل کر، کما کر، کچھ بھی کر کر ہم اپنی والدہ کو کھلاتے رہے، ان کی خدمت کرتے نا، کوئی بھی زندگی میں کبھی بھی ہم ان کی ایک لمحے کا بھی احسان نہیں اتار سکتے۔ لیکن یہ چند باتیں ایسی ہیں جو کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری ماں کا درجہ اوپر ہے، ہم نے اپنی ماں کی ریسپیکٹ کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ تو انہی باتوں سے اور جو چیز ہوگی وہ کیا ہوگی، یہ بھی ہمیں اپنے اساتذہ بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کریں گے تو ماں نے جتنی آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ الگ ہیں، لیکن یہ باتیں اس طرح آپ کے لیے فائدے مند ہوں گی کہ وہی ماں آپ کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دے گی کہ یا اللہ میرا بچہ میری اتنی ریسپیکٹ کرتا ہے، تو
یہ جتنا مجھے اوپر رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاشرے میں میرے اس بچے کو اتنا بلند مقام عطا فرمائے. تو یہ جو ہے ماں کا ایک درجہ ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی ان باتوں پہ عمل کریں گے.